تم نے کہا کہ یہ لوگ اللہ والا کہے، لوگ تعریف کرے تو مزہ ہے۔ واہ کیا مزہ ہے، اسی کو تم مزہ کہتے ہو، واہ۔ یعنی کہ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے لوگ سرٹیفکیٹ دیں گے، لوگ ڈگری دیں گے، یہی تمہارا کہنے کا مطلب ہے۔ لوگ اللہ والا کہیں گے تب جا کر کوئی اللہ والا ہوگا، تمہارا کہنے کا یہی مطلب ہے نا؟ تو مجھے ایک بات کا جواب دو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے نبی کے نواسے امام حسین کیا وہ اللہ والے نہیں تھے کہ نہیں؟ پوری دنیا جانتا ہے کہ وہ اللہ والے تھے، بتاؤ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ نبی کے نواسے ہیں، اللہ والے ہیں؟ پھر بھی کیوں بے حرمتی کی؟ کیا ہے اس بات کا جواب تمہارے پاس؟ ارے چھوڑو، امام حسین کی تو بہت بڑی بات ہو گئی، چلو آ جاتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی اور۔ اب مجھے تم بتاؤ، جواب دو، بڑا قابل بنتے ہو نا، بہت بڑے قابل اور ہوشیار خود کو سمجھتے ہو نا، تو جواب دو، کیا حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کیا وہ اللہ والے نہیں تھے؟ جواب دو، کیا وہ اللہ والے نہیں تھے؟ اس بات کو مانتے ہو نا، تو پھر بھی انہیں قید خانے میں کیوں ڈالا گیا؟ کیوں ان کے اوپر ظلم کیا گیا؟ کیوں انہیں سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا؟ ہے کیا اس بات کا جواب تمہارے پاس؟ کیا لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اللہ والے ہیں؟ نہیں جانتے تھے؟ پھر لوگوں نے تعظیم ان کی کیوں نہ کی؟ پھر بھی لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ ہے کیا جواب تمہارے پاس؟ اب اور سنو، حضرت منصور الحلاج رحمت اللہ علیہ کیا وہ اللہ والے نہیں تھے؟ پتہ بھی ہے ان کے بارے میں تم کو؟ حضرت منصور الحلاج کیا وہ اللہ والے نہیں تھے نا؟ اللہ والے جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ پھر بھی کیوں حضرت منصور الحلاج کو شریعت کے علماء نے، شریعت کے ٹھیکیداروں نے انہیں سولی پر چڑھایا اور ٹکڑے ٹکڑے ان کے جسم کے کیے؟ کیوں کیے؟ بتاؤ، کیا ہے جواب تمہارے پاس؟ یہاں تک کہ ان کے مرشد جو تھے، کیا نام تھا ان کا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت۔ کیوں نہ ساتھ دیا؟ کیا ہے اس بات کا جواب تمہارے پاس؟ اور آپ بولتے ہو نا کہ اللہ والے کو سرٹیفکیٹ دنیا دیتی ہے، اللہ والا دنیا تسلیم کرتا ہے، دنیا کہتی ہے تب وہ اللہ والا ہوتا ہے، تو کیا وہ منصور حلاج اللہ والے نہیں تھے؟ پھر دنیا نے انہیں تسلیم کیوں نہیں کیا؟ کیوں شریعت کے علماء نے انہیں سولے پہ چڑھایا؟ بتاؤ، ہے کیا جواب تمہارے پاس؟ کیا حضرت منصور الحلاج کے استاد، ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ میرا مرید اللہ والا ہے؟ اس کی زبان سے جو انا الحق کے نعرے نکلتے ہیں تو یہ رب کی جانب سے نکلنے والا نعرہ ہے، یہ رب کی بولی ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے؟ پھر بھی انہیں سولی پر کیوں لٹکایا گیا؟ کیوں ٹکڑے کیے گئے؟ جواب دو، کیا جانتے ہو؟ کیا تعلیم رکھتے ہو تو جواب دو۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ میرا مرید کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں انا الحق کے، یہ اس کے نہیں، یہ رب کے الفاظ ہیں، اللہ کی جانب سے نکلنے والی الفاظ ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی انہیں کیوں سولی پر چڑھایا گیا؟ اور سنو، حضرت شمس تبریز سبزواری رحمت اللہ علیہ کیا وہ اللہ والے نہیں تھے نا؟ اور لوگ تو جانتے تھے، اس زمانے کے علماء بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ اللہ والا ہے، پھر بھی لوگوں نے کیوں انہیں ستایا، کیوں پریشان کیا، کیوں کفر کے فتوے لگائے؟ اتنا حتیٰ کہ لوگوں نے ستایا، ان کے اوپر ظلم کیا کہ اس شہر میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، قہر الہی نازل کیا، حتیٰ کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے، سبھی کو رب تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اب اپنے دوست حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو صحیح سلامت اب باقی رکھا، پھر بھی لوگ نہیں سدھرے، اور خدا کا عذاب قہر الہی ایسا نازل ہوا کہ سورج اس وقت سوا نیزے پر آ گئی، سبھی کو اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن حضرت شمس تبریز سبزواری کو اللہ نے
صحیح سلامت رکھا، اپنے دوستوں کو سلامت رکھا، پھر بھی لوگوں کا آنکھ نہیں کھلا، پھر بھی اس زمانے کے علماء کے لوگوں کا آنکھ نہیں کھلا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ والوں کو نہ پہچاننے کا نتیجہ؟ کیا تم نے نہیں سنا ان اللہ والوں کا قدر نہ کرنے کا انجام؟ نہیں جانتے ہو؟ اور اس طرح گمراہی میں رہنے کا نتیجہ، اللہ والوں کے اوپر ظلم کرنے کا نتیجہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، نہیں سنا؟ کیا ہے اس بات کا جواب تمہارے پاس؟ اور میں گنتی گناؤں، حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت غوث پاک کے اوپر ان کے زمانے کے علماء نے، اس زمانے کے علماء نے 72-73 علماء نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے۔ کیا تمہیں نہیں ہے پتا؟ کیا وہ علماء نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ پیرانے پیر ہیں، دسترگیر ہیں، سارے ولیوں کے کاندھے پہ ان کا قدم ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ سارے پیروں کے سردار ہیں، کیا وہ علماء نہیں جانتے تھے؟ پھر بھی اس 72-73 علماء نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے۔ کیا یہ سب نہیں معلوم ہے تم کو؟ کیا اس بات کا ہے جواب تمہارے پاس؟ بڑا تم زمانے کو لے کے چلتے ہو نا، بڑا دنیا کو لے کے چلتے ہو نا، دنیا کی تعریف اور توصیف دیکھتے ہو نا، تو دیکھو سنو، یہ بڑے بڑے جید علماء کی جاہلیت دیکھو، گمراہی دیکھو کہ اللہ والوں کو نہیں پہچانا، اور تم اسی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، اسی دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اسی دنیا کی تعریف اور توصیف بٹورنے کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ جب یہ دنیا، یہ اللہ کے سچے ولی، اللہ کے دوستوں کو نہیں پہچانا، بڑے بڑے علماء نے نہیں پہچانا، تو آج کے علماء تو پہلے کے علماء کے مانند آج کے علماء تو چھہارے کا دانہ ہے۔ کیا ہے؟ جب پہلے کے علماء جو تھا اور اس زمانے میں اللہ والے ولی تھے بڑے بڑے، انہیں نہیں قدر کر پایا، ان کو نہیں پہچان پایا اور کفر کے فتوے لگا دیا، تو آج کا علماء کیا ہے؟ وہ تو کھلی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، کھلی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے پوری، اور اسی علماء کے اوپر اچھلتے ہو تم۔ آج کے علماء تو کچھ بھی نہیں ہے پہلے کے علماء کے مطابق۔ پہلے کے علماء اتنا ولیوں کے صحبت میں، ولیوں کے آس پاس رہنے کے باوجود ولیوں کو نہیں پہچانا، اللہ والوں کو نہیں پہچانا، اور انہیں ستایا، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے۔ تو آج کا علماء تو پوری طرح سے گمراہ ہے، پوری طرح سے جاہلیت میں ڈوبا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر تم اچھلتے ہو، اسی کے اوپر وشواس کرتے ہو۔ وہ سرٹیفکیٹ دے گا تو تم سوچو گے کہ ہم ہیں اللہ والے، وہ نہیں دے گا تو تم اپنے آپ کو جاہل سمجھو گے۔ واہ کیا بات ہے، کیا خوب تم نے سوچا ہے، کیا خوب تم نے لکھا ہے۔ سب جاننے کے بعد بھی حضرت غوث پاک کو لوگوں نے کیوں نہیں تسلیم کیا، کیوں نہیں قدر کیا؟ سب جاننے کے باوجود بھی حضرت منصور الحلاج کو کیوں لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، کیوں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیوں نہیں ان کے قدر، ان کی تعظیم کی؟ اور سب جاننے کے باوجود بھی کہ یہ اللہ والے ہیں، حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کو بھی لوگوں نے کیوں ستایا، کیوں ستایا، کیوں نہیں ان کی قدر کیے؟ بتاؤ، جواب دو۔ کیا یہ لوگ سب اللہ والے نہیں تھے نا؟ اللہ آج بھی نام باقی رکھا ہوا ہے ان لوگوں کا، کل بھی نام باقی رکھے ہوئے تھا، اور رہتی دنیا تک باقی رکھے گا۔ اور جن لوگوں نے ستایا، کفر کے فتوے لگائے، اس کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ پھر بھی گمراہی سے کیوں نہیں باز آ رہے ہو؟ کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ کیوں ڈوبے ہوئے ہو اس جاہلیت میں؟ تم بھی نیست و نابود ہونے والا کام کر رہے ہو، یاد رکھنا۔ ارے جناب، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ اور صحیح تعلیم لاؤ، جوش میں آ کر ہوش نہ کھو بیٹھو۔ یہ آج کل کے جو جاہل علماء ہیں نا، وہ جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور تقریریں کر دیتے ہیں، اور تقریریں کر کے تقریروں کو ترنت ریلیز کر دیتے ہیں، اور ان تقریروں میں یہ صوفیاء اکرام کا غلام ہزاروں غلطیاں نکال دے گا ان کی تقریروں میں، ہزاروں غلطیاں۔ اور جب یہ اللہ والے جب خود موجود ہو جائے نا، سامنے آ جائے نا، تو اس آج کل کے علماء کو ہی غلط ثابت کر دیں اور جاہل ثابت کر دیں، سمجھ گئے؟ ہزاروں غلطیاں نکل جائے۔ تو اس جاہل علماء کی پیروی کرتے ہو، اس کو فالو کرتے ہو، اور
उन्हीं के जैसा हरकतें करते हो, जैसा कि वो जोश में आकर होश कर दे हो बैठता है और कुछ भी अंट संट बक देता है और बक करके तकरीरें कर देता है। गलती निकले तो निकले, पकड़ा जाऊं तो पकड़ा जाऊं, मुंह लटके तो लटके। वही काम तो तुम भी कर रहे हो उसकी पैरवी करके। ये नहीं सोचते हो कि काम ऐसा करो कि कुत्ता भी मुंह ना चाटे, मुंह ना लटके। काम ऐसा करो कि अल्लाह वाले तुम पर फक्र करें, अल्लाह तुम पर फक्र करे कि हाँ हुजूर पाक तुम पर फक्र करे कि यह हक की बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, यह गुमराह नहीं है। ऐसा काम करो।